الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اہل سنتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ خالق کائنات کی ہم اور نعت جناب حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ فداہ روحی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پیش کرنے کے بعد، احباب ذی وقار، بڑی ہی شانوں والا، بڑی ہی عظمتوں والا، بڑی ہی رحمتوں والا ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں لٹانے کے بعد ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج یا کل رمضان شریف کا آخری دن ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ ماہ مبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، لیکن یہ ماہ مبارک ہمیں کچھ درس دے کے جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، میں تو جا رہا ہوں، لیکن جو سبق، جو درس میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اس کو ساری زندگی یاد رکھنا۔ تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک ہمیں کیا درس دے کر جا رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ ماہ مبارک ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کا درس دے کر جا رہا ہے۔ یہ ماہ مبارک ہمیں صبر و رضا کا درس دے کر جا رہا ہے۔ یہ ماہ مبارک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ بانٹنے کا درس دے کر جا رہا ہے۔ یہ ماہ مبارک ہمیں صدقہ و خیرات کا درس دے کر جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، چونکہ عید کا دن قریب ہے، تو آج ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم صدقہ کے حوالہ سے گفتگو کریں۔ دوران خطبہ جو آیہ مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ فالذین آمنوا منکم، کہ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وانفقوا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فرمایا لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مخلوق پہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بہت بڑا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے، اور آخرت کے دن کے میں بھی بہت بڑا اجر رکھا ہے ان کے لیے۔ آخرت کا اجر تو آخرت میں ملے گا، لیکن دنیا کا اجر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو شخص اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو فرمایا کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ بیماریوں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، عمر بڑھا دی جاتی ہے صدقہ دینے والے شخص کی۔ تو یہ بھی ایک درس ہے اس ماہ مبارک کا کہ اس ماہ مبارک کا اختتام ہو رہا ہے، جہاں ہم اپنے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، عید کی اچھے اچھے لباس خرید رہے ہیں، اور اپنے لیے تمام معاملات جو ہے وہ کر رہے ہیں، تمام تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو جو تنگ دست ہیں، غریب ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے
کیونکہ جو شخص اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، ان کے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دیتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہیں اور ایک غریب صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، حضور سے باتیں کر رہے ہیں، بڑے پیار کے ساتھ حضور ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو اتنے میں جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ جس غلام سے آپ اتنی محبت، اتنے پیار سے گفتگو فرما رہے ہیں، یہ تو کل ظہر کے وقت تک کا مہمان ہے، یعنی کل ظہر کے وقت اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ اس دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ جب اتنی بات سنی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام کو نہیں بتایا، کمال محبت کا اظہار فرمایا میرے غلام، بتا زندگی میں کوئی ایسی خواہش ہو جو تمہاری پوری نہ ہو سکی ہو، بتاؤ میں پوری کر دوں۔ کتنے مہربان نبی ہیں، کتنے کریم آقا ہیں۔ پتہ چلا کہ کل اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو آج اس کی خواہشیں پوری کر رہے ہیں۔ فرمایا تمہاری کوئی ایسی خواہش ہو، کوئی ایسی حسرت ہو جو پوری نہ ہو سکی ہو، بتاؤ۔ اب غریبوں سے کیا پوچھنا، جب سے آنکھ کھلتی ہے حسرتیں ہی حسرتیں ہوتی ہیں۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ کیا بتاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر بھی بتاؤ، کوئی ایسی خواہش ہو، کوئی ایسی حسرت ہو جو تمہارے دل میں ہو، آج تک پوری نہ ہو سکی ہو۔ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو بتا دیتا ہوں کہ میرے دل کی سب سے بڑی حسرت تھی کہ میں کوئی میٹھی چیز کھاتا، کوئی میٹھا بنا کے کھاتا۔ تو حضور میں نے ساری زندگی میٹھا نہیں کھایا، میٹھا کھانے کی بڑی خواہش ہے۔ اور دوسری خواہش یہ تھی کہ میں جوان ہوں، بالغ ہوں، تو مجھے کوئی نیک ہمسفر مل جاتا، کوئی اچھی بیوی مل جاتی، جب لوگ سو جاتے تو ہم مصلی بچھا کے آپ پر درود و سلام پڑھ رہے ہوتے، کوئی نیک بیوی مل جاتی۔ یا رسول اللہ، یہ دو خواہشیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے غلام بتا، کیا تیرے رشتہ داروں میں کوئی لڑکی ہے تمہاری نظر میں؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میرے سگے چچا کی بیٹی ہے، لیکن غریب ہونے کی وجہ سے وہ توجہ نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو فرمایا جاؤ اس کے چچا سے کہہ دو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری بیٹی کا نکاح اپنے اس غلام کے ساتھ مسجد نبوی میں کر دی ہے، تم اپنی بیٹی کو تیار کرو، دلہن بناؤ۔ ادھر صحابہ کرام کی ڈپٹیاں لگا دی، کسی کو فرمایا سامان اکٹھا کرو، کسی کو کہا کھانے کا انتظام کرو، سارا اہتمام ہو رہا ہے، انتظام سارے کا سارا ہو رہا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ تیرے پاس ایک مکان خالی پڑا ہے جو تیری ضرورت سے زائد ہے، کیا تو اپنے اس مسلمان بھائی کو دیتا ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری جان بھی آپ کے قدموں پہ قربان، مکان کی کیا بات ہے۔ تو وہ مکان کا بھی انتظام ہو گیا، سامان کا بھی انتظام ہو گیا، طعام کا بھی انتظام ہو گیا۔ اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس عاشق جس نے کل فوت ہو جانا ہے، آج اس کی ساری خواہشیں پوری کر رہے ہیں۔ اب جب نکاح ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک غلام کی ڈپٹی لگائی، فرمایا کہ تم جس گلی میں اس کا گھر ہے اس گلی میں چکر لگاتے رہنا، کل ظہر کے وقت جب ہی کوئی رونے کی آواز آئے تو مجھے آ کر خبردار کرنا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، دونوں میاں بیوی، دلہا دلہن اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے عثمان، ایسا کھانا، ایسا بہترین پرتکلف کھانا تیار کرو اور ایسا میٹھا بناؤ کہ کبھی کسی نے کھایا نہ ہو۔ تو بڑا پرتکلف کھانا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کہنے پہ تیار ہو گیا۔ اب دونوں خواہشیں پوری ہوگی، بہترین کھانا میٹھا سامنے پڑا ہے اور شادی بھی ہو گئی ہے۔ اب دونوں میاں بیوی کھانا کھانے ہی والے تھے کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ ادھر جس غلام کو حضور نے ڈپٹی لگائی تھی کہ تم نے ادھر چکر لگاتے رہنا ہے، ظہر سے عصر تک کا وقت ہو گیا لیکن اندر سے رونے کی آواز کوئی نہیں آ رہی۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں
تو سرکار نے پوچھا کہ میرے غلام بتاؤ کیا کوئی رونے کی آواز سنی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، سارے کا سارا وقت گزر گیا لیکن اندر سے تو مسکراہٹیں، اندر سے تو پیار اور محبت کی آوازیں آ رہی ہیں، رونے کی آواز نہیں آ رہی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار کیا معاملہ ہے؟ کہ جبریل امین نے تو خبر دی تھی کہ یہ شخص کل ظہر کے وقت فوت ہو جائے گا، لیکن یہ شخص ابھی خوش ہے، کوئی غمی کے، کوئی پریشانی کے، کوئی آثار نہیں ہے فوتگی کے، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے پیارے حبیب فیصلہ یہی تھا کہ اس کی زندگی کل ظہر کے وقت تک تھی، کل ظہر کے وقت اس نے فوت ہو جانا تھا، لیکن اے پیارے حبیب جب یہ دونوں میاں بیوی کمرے میں داخل ہوئے ہیں اور وہ کھانا جس کی ساری زندگی حسرت رہی اس شخص کو اس کے سامنے موجود ہے، ابھی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہو گئی۔ کوئی سائل بولا کہ کتنے دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے لیے کھانا کھلا دو۔ تو اس نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا کہ اے اللہ کی نیک بندی، میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ اللہ خالق کائنات نے مجھے تمہارے جیسی خوبصورت نیک اور صالح بیوی عطا فرمائی ہے، اگر تو اجازت دے تو ہم یہ کھانا اس مسکین کو نہ دے دیں، اس غریب اس سائل کو نہ دے دیں۔ تو نیک لوگوں کی بیویاں بھی نیک ہوتی ہیں، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیک بیویاں عطا فرماتا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی اے میرے سرتاج، جس طرح آپ راضی ہیں میں بھی راضی ہوں۔ تو اے پیارے حبیب وہ کھانا جس کی ساری زندگی حسرت رہی، وہ کھانا اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس سائل کو دے دیا سارے کا سارا۔ جب سائل نے کھانا پیٹ بھر کر کھایا تو سائل کے دل سے دعا نکلی، ہاتھ بلند کر کے سائل نے کہا یا اللہ اس گھر کی خوشیاں سلامت رکھنا، یا اللہ اس گھر کی خوشیاں سلامت رکھنا۔ پیارے حبیب فیصلہ یہی تھا کہ اس شخص نے کل فوت ہو جانا تھا، لیکن میرے بندے کی زبان سے وہ جو لفظ نکلے کہ یا اللہ اس کی خوشیاں سلامت رکھنا، میں نے ان لفظوں کی وجہ سے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے، اس کی تقدیر بدل دی ہے، اس کی زندگی کو بڑھا دیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوان و زندگی کو صدقہ بڑھا دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے ہمسایوں میں جو ضرورت مند افراد ہیں، اس ماہ مبارک کے اختتام پہ اپنے ان بھائیوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اللہ خالق کائنات اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنے اور ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔